اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستوں، آج بھی بہت پیاری سی میریکل اسٹوری، اللہ پہ توکل کی کہانی، استغفار کی مدد سے زندگی میں آنے والی ایک بہت پیاری سی اور بہت خوبصورت تبدیلی کی کہانی۔ کس طریقے سے جب آپ کے حالات ناموافق ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو لوگوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کے رویے کس طریقے سے آپ سے چینج ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ دنیا آج کل زیادہ تر صاحب مال کی ہی عزت کرتی ہے، لیکن 100% یہ بات درست بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر درویش ہوتے ہیں اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی اس یقین اور ان بھروسے کی لاج رکھتا ہے اور کبھی اسے ٹوٹنے نہیں دیتا، اور دنیا میں ان لوگوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ ان کی عزت اور ان کا ادب کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چلیے دوستوں، آج کی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اسٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے آپ اس چینل کو فالو کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنی پسند آ رہی ہے، یا آپ کس طرح کی ویڈیوز یا اسٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک بہن کی کہانی کہ کس طریقے سے ان بہن نے غربت کی زندگی میں آنکھ کھولی۔ یہ بظاہر بہت خوبصورت اور حسین ایک لڑکی تھی، لیکن ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن جو تھا وہ ان کی غربت کی وجہ سے کملا گیا تھا۔ ان کے والد جو ہیں وہ بچپن سے ہی، یعنی جب یہ چھوٹی تھی، جب سے ہی بہت جدوجہد کر کے محنت سے کماتے تھے، لیکن ان کے جو حالات ہیں وہ ابھی تک چینج نہیں ہو سکے تھے۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ بمشکل تمام زندگی گزر بسر، یعنی کھانا پینا ہوا کرتا تھا، اور یہ بتاتی ہیں کہ خاندان کے لوگ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنی شادی یا خوشی یا کوئی بھی اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ان لوگوں کو بلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ ان سے اوائڈ کیا کرتے تھے، ان کی فیملی سے، یعنی کسی کو تعارف کراتے بھی جھجکتے تھے کہ یہ اس طرح کے غریب لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں، یعنی ایک طریقے سے خاندان والوں کا ان کی طرف سے تقریباً بائیکاٹ ہی تھا۔ بہن کی ایک سہیلی تھی جو کافی عبادت گزار تھی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اور آپ کی فیملی استغفار کی کثرت کیجئے۔ مجھے امید ہے استغفار کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دیکھنا اللہ پاک آپ کے حالات جو ہیں وہ ضرور بدلیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی غربت بھی انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی۔ ان کے دوست نے ان کو استغفار کے فائدے بتائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور جو لوگ استغفار کی کثرت کرتے ہیں ان کے رزق و روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ ان کی دوست نے ان کو کافی موٹیویٹ کیا استغفار پڑھنے کے لیے۔ یہ اپنے گھر واپس آ گئی، اور گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں مل کے استغفار پڑھا کریں گے۔ انہوں نے اپنے والد کو بھی اس عمل میں شامل کر لیا، غرض کہ ان لوگوں نے استغفار کی کثرت کرنا شروع کری۔ ان کے والد تو شاید نہ پڑھ پائے، لیکن ان دونوں ماں بیٹی نے خوب کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا انہیں استغفار پڑھتے ہوئے۔ انہوں نے یہ فیل کیا کہ حالات میں تو تھوڑی بہت بہتری آئی، لیکن جو اصل ہوا وہ ان کے اندر سے ان کو کافی سکون سا محسوس ہونا شروع ہوا۔ ایسا لگا کہ جیسے پریشانیاں اتنی زیادہ تو نہیں جتنا انہوں نے سوچا ہوا تھا، حالات تو کافی بہتر ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، یعنی اندر سے سکون اور شکر کے جذبات ان کے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ یہ اپنی اس نئی کیفیت سے کافی زیادہ خوش تھے۔ ان کے جو والد ہیں، ان کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی کار تھی بہت پرانی، اکثر اس میں کچھ نہ کچھ یہ جمع کر کے پیسے لگا دیا کرتے اس کو صحیح کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ان کے پاس معقول سرمایہ تو تھا نہیں کہ وہ کچھ کر سکتے،
بس ان کے والد ایک اچھے کاریگر تھے، ان کو شوق تھا، تو وہ تھوڑے تھوڑے سے جہاں سے بھی پیسے ان کو جمع کرتے، کام کرتے، اور تھوڑا سا اس گاڑی میں لگا دیا کرتے۔ استغفار پڑھتے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا گاڑی کے بارے میں۔ ان کے والد نے کہا کہ ہاں، میں گاڑی کا سارا کام جانتا ہوں اور میں ایک ماہر کاریگر ہوں، لیکن سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو مکمل نہیں کر پا رہا۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کے پاس ایک کار ہے، اگر یہ اس کی کار کو ٹھیک کر دے گا تو یہ اسے وہ آدمی نے $2600 دے گا۔ اس کے والد حیران اور پریشان رہ گئے خوشی سے، کیونکہ $2600 وہ سمجھ رہے تھے جیسے ان کو $1 ملین کی آفر ہو گئی ہو۔ ان کے لیے تو یہ بھی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ وہ خوشی خوشی اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ ان کے والد نے بہت محنت سے اس کی کار کو ریپیئر کیا اور وہ ایک بہت شاندار گاڑی بنا کے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ آدمی بے حد خوش تھا، اتنا خوش کہ اس نے انہیں مزید رقم دی۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو ان شخص کا کانٹیکٹ نمبر دیا۔ پھر تو جیسے ان کی عید ہی ہو گئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ پہلی دفعہ پیسے ملنے کے بعد ہم جب پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو جیسے ایسا لگتا تھا جیسے عید کا دن ہے۔ پہلی مرتبہ ہمیں ایسی فیلنگ آئی کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا کیسا ہوتا ہے، اچھا کھانا۔ پھر تو جیسے روز کا ہی معمول بن گیا۔ ان کے دوستوں کی کالز آنی شروع ہو گئی، وہ اپنی پرانی گاڑیاں ان سے ٹھیک کروانا شروع ہو گئے۔ کوئی $2600 دیتا تو کوئی $2800، یعنی جیسے ان کی انکم بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی جانتی تھی کہ صرف اور صرف استغفار کی برکات ہے۔ ان کے والد تو حیران پریشان تھے کہ یہ کہاں سے دروازے کھل گئے کہ جیسے دولت برسنا شروع ہو گئی ہو۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ جو ہم نے آپ کو استغفار پڑھنے کو کہا تھا، ہم دونوں ماں بیٹیوں نے اس استغفار کی کثرت کری ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور الحمدللہ جیسے مال و دولت کی بارشیں نازل ہونا شروع ہو گئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جلدی ان کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے والد جو ہیں وہ امیر کبیر شخص میں شمار ہونا شروع ہو گئے، خاندان میں عزت ملنے لگی۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑا اور خوبصورت اور عالی شان ان کے والد نے گھر بھی خریدا۔ کہتی ہیں ہمارے حالات ٹوٹلی تبدیل ہو چکے ہیں، کہاں کہ لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اور کہاں خصوصاً دعوت دے کے ہمیں بلایا جاتا ہے۔ ہم سے ملنا اپنی شان سمجھتے ہیں اور بڑی شان سے ہمارا تعارف بھی کروایا جاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن ہم ہر لمحہ ہر آن اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس طریقے سے ہمارے حالات کو بدل دیا۔ ہمیں استغفار کی اس معجزاتی طاقت کا اندازہ ہی نہ تھا کہ استغفار اس حد تک زندگیوں میں تبدیلیاں لے آتا ہے۔ یہ اللہ کا بے حد شکر اور اللہ پہ بھروسے اور استغفار کی طاقت پر، اس کے معجزے پر یقین کی کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہر معاملے میں جب بھی آپ معاشی تنگیوں کا شکار ہوں تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنے رب سے دعا کریں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات ضرور بدلیں گے، جس طریقے سے ہمارے حالات بدل گئے ہیں۔ کبھی بھی اپنے رب کے آگے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، جب مانگیں اپنے رب سے ہی مانگیں، جیسا کہ اس پہ توکل کرنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ضرور تبدیلی آئیں گی۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی، استغفار کی معجزاتی کہانی اور اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس اسٹوری کو سننے کے بعد آپ کے دل میں یقیناً استغفار کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہوئی ہوگی، اور آپ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے استغفار کو پڑھنے کے لیے۔ دوستو اس ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو اچھا لگا ہو، کسی پوائنٹ پر بھی آپ کو موٹیویشن محسوس ہوئی ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور اچھی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔